اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو کریم نہیں ہے، اکرم ہے۔ جس کے بندے کریم ہوں اس رب کو کریم نہ کہیں، اکرم کہیں، ربک الاکرم۔ عجیب بات ہے، جب تک بات خلقت کی تھی اقرا بسم رب اکرم نہیں ہے، جب خلقت پر خدا کا تذکرہ کرو تو اتنا ہی کافی ہے کہ تمہارا خالق وہ۔ خلقت سے بڑی نعمت اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ اکرم اس لیے رب کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ وہ خالق ہونا اپنے مقام پر ہے اور معلم ہونا اپنے مقام پر۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ تمام کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ مجھے بتائیے اس میں میں اور آپ شامل صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سکھایا، اگر مجھے اور آپ کو سکھا دیا ہوتا تو مدرسے بند ہو جاتے، اسکول ختم ہو جاتے، ہم تو پڑھے پڑھائے آتے، کہیں پڑھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو اگر خدا نے مجھے اور آپ کو نہیں پڑھایا تو آیت غلط، وہ کہتا ہے پڑھایا۔ اب اگر پڑھایا اور مجھے نہیں پڑھایا تو اس کا مطلب میں وہ انسان نہیں ہوں جس کا تذکرہ خدا نے یہاں پر کیا ہے۔ کوئی انسان تو ہے، کوئی انسان تو ہے جسے خدا نے پڑھایا ہے۔ اسی بارگاہ سے ہم نے بہت ساری باتیں بیان کی، خالی ایک جملہ مکمل کرتے ہوئے، خدا پڑھاتا بھی ہے جی۔ خدا کا مدرسہ کہاں پر ہے؟ خدا کب پڑھاتا ہے؟ صبح کے شام۔ تو آئیے سورہ بقرہ دیکھیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا خود کہتا ہے اس نے آدم کو پڑھا دیا۔ تو خدا کے مدرسے کے طالب علموں میں پہلا ایک نام ہے آدم۔ آدمی ہونا اور ہے اور آدم ہونا اور ہے۔ آدمی پڑھتا ہے آدمی سے، آدم پڑھے خدا سے۔ اب بتائیں اگر آدم خدا سے پڑھے تو آدم سے افضل جو ہوگا کیا وہ آدمی سے پڑھے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آدم سے افضل۔ اور تعلیم کی اور علم کی اہمیت میرا موضوع نہیں ہے، خالی آج تمہید کی منزل ہے، اس لیے اتنی باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ اب آئیے ایک جملہ اور، ہمارے آپ کے درمیان خواتین کی کیا اہمیت ہے؟ خاتون کیا ہے؟ لڑکی ہونا کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک زمانے میں لڑکی ہونا عیب، لڑکی کا وجود عیب تھا۔ سورہ مبارکہ نحل میں آیت نمبر 58 الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں کسی ایک کو خبر دی جاتی تھی انثى، فیمیل کی، بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس سے پہلے وَهُوَ كَظِيمٌ، جب چہرہ سیاہ پڑتا تھا جیسے کوئی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا ہو۔ کظیم نکلا ہے وہی لفظ جو کظم الغیث سے ہے، اور کظم الغیث کہتے ہیں، کظمہ خاص طور سے مشکیزے میں پانی فل بھر دیجئے اور بھرنے کے بعد اس کے منہ پر رسی باندھ دیجئے، تو فل بھرا ہوا مشکیزہ رسی کھلنے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ رسی کو باندھنا ہے کظم، رسی کھول دو تو ہو جائے گا غصہ بفرا ہوا۔ جملے کو آسان کر لیتے،
کبھی آپ کہتے نا، آپ نے ایک جملہ کہا، میں کسی اور غصے میں بھرا بیٹھا تھا، میں نے آپ کے چھوٹے جملے پر جو رسپونڈ کیا تو آپ نے پلٹ کے کہا مولانا لگتا ہے پہلے سے بھرے ہوئے بیٹھے تھے آپ۔ یہ بھرا ہوا بیٹھنا کیا ہے؟ یہ وہی لفظ ہے واہ کظیم۔ تو بیٹی کی خبر پر اتنا پیچ و تاب کھاتا تھا کہ اندر پورا وجود غصے سے بھر جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور پھر چھپتا پھرتا تھا اس بری خبر کی وجہ سے جو بیٹی کے پیدا ہونے کی اس کو دی گئی تھی۔ یمسکہ علی ہون، میں سوچتا تھا کہ کیا بیٹی کو زندہ رکھوں، چھوڑ دوں، یمسکو چھوڑ دوں، روک لوں، علی ہون اپنی توہین برداشت کرتے ہو، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں زندہ دفن کر دوں، مار کے نہیں، اپنی بیٹی، جنسی خواہشات نہیں، اپنی بیٹی، اپنی بیٹی، اس کو زندہ رکھوں یا اسے دفن کر دوں۔ مکۃ المکرمہ میں پورا قبرستان آباد ہو گیا، مقبرۃ الشبیکہ، پورا قبرستان آباد ہو گیا زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے کرتے۔ کوئی ایک دو نہیں ہیں، بلکہ ایک شخص کو اللہ نے 11 بیٹیاں دی۔ سوچئے کیا خدا کی شان ہے، وہ دفن کرتا ہے وہ پھر بیٹی دیتا ہے۔ 11 بیٹیاں اور 11 کے 11 دفن کر دی۔ اللہ ساء ما یحکمون، کیا تم نہیں دیکھتے وہ لوگ کتنا برا حکم لگاتے تھے بیٹی کو زندہ دفن کرنا۔ اب ایسے زمانے میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دو بات، ایک علم کی اہمیت، ایک خاتون کی حیثیت۔ آپ کا عالم ہونا، آپ مرد نہیں، اور بات ہے، بچوں کا پڑھانا اور بات ہے، بچیوں کا پڑھانا اور بات ہے۔ آج بھی بہت سے مقامات پر لوگ اتنے پسماندہ ہیں کہ بیٹیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ کتنے علاقوں میں، شاید آپ کو یاد ہو، لڑکیوں کے اسکولوں پر حملے کیے گئے کہ نہ اسکول رہے گا نہ بچیاں پڑھیں گی۔ پتہ چلا ابو جہل کل ہی نہیں ہوتا تھا، آج بھی ہوتے ہیں، بس نام بدل گیا، کل سفیان کہتے تھے آج طالبان کہتے ہیں۔ کتنے اسکول، کتنے کالجز تباہ کر دیے گئے، کیوں؟ کہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف، بچیاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو بس شہزادی کونین کا ایسے زمانے میں آنا، جبکہ بیٹی کا وجود باعث ننگ و عار ہو، اور ایسے زمانے میں آ کر ایسی تعلیم کا مرصع ہونا، مرقع ہونا، اللہ اکبر، کہ لفظ تعلیم سیدہ کی شایانہ شان بھی نہیں، میں لفظ کہاں سے لاؤں کہ سیدہ کے علم کے موضوع پر آغاز تو کروں؟ صلوات پڑھے محمد تو آپ کی خدمت مقدس میں آج مقدمہ بناتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ اس دور میں، آج کی بات نہیں، دور کی بات آئی تو سوچیے ایک لمحے کے لیے کہ پروردگار عالم نے کیا پیغمبر کو اس زمانے کے لیے بنایا تھا؟ قسم پروردگار کی عزت کی، اگر اس زمانے کے لیے بنایا ہوتا تو کبھی معراج نہ ہوتی۔ معراج خالص علمی اور سائنسی معجزہ تھا۔ اگر پیغمبر صرف مکے والوں کے لیے ہوتے تو کیا ضرورت تھی معراج کی؟ ارے کنکر کلمہ پڑھ لیتے اور پڑھ رہے تھے، یہ کافی ہو جاتا، چونکہ آنے والے دور میں انسان کو وہاں تک جانا تھا کہ جسے مریخ کہیے،
اسے زہرا کہیے، اسے چاند کہیے، کہاں تک جانا تھا کہ جہاں تک قیامت تک آدمی کے قدم پہنچیں گے اس سے آگے محمد کے قدم پہنچ جائیں گے۔ ہر دور کے انسان کے لیے پیغمبر حجت۔ اب یہ کہنا کہ اس زمانے کی خواتین شہزادی کونین کا انتخاب، اور آج صرف اکتفا کرتے ہوئے شہزادی کونین کے فضائل کے باب میں سے صرف ایک جملہ، اور یہ جملہ بیان کرنے سے پہلے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عالمہ نہیں ہیں، علیمہ ہیں، اور صرف علیمہ نہیں ہیں، محدثہ ہیں۔ صرف محدثہ نہیں ہیں بلکہ جس کی آغوش میں پلنے والا گہوارے سے لیٹ کر لوہے محفوظ پڑھنے لگے۔ مجھے بتائیے یہ جو نام لکھے ہیں اللہ کے، اگر آپ کو عربی نہ آتی ہو پڑھ لیں گے اسے آپ؟ مسجد میں بیٹھ کر مسجد کی چھت کے قریب اللہ کے لکھے ہوئے نام بغیر علم کے نہیں پڑھ سکتے؟ تو کیا وہ شرف تھا کہ اولاد فاطمہ زہرا آغوش مادر سے لوہے محفوظ، اور لوہے محفوظ پڑھنے کے لیے صرف علم نہیں چاہیے بلکہ نگاہ بھی ایسی چاہیے۔ خدا نے کیا انتخاب کیا، اور خاص طور سے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کے بارے میں۔ شہزادی کے ناموں کے بارے میں میں نے ایک جملہ استعمال کیا، علیمہ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ زیارت نامہ سیدہ میں۔ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت۔ دیکھیے بار بار جائیے، اس لیے کہ اس وقت ثقافت اہل بیت کی نمائندگی آپ نے کرنا۔ کربلا جائیے، کربلا اپنے مقام پر ہے۔ کربلا میں اگر آپ نہیں بھی جائیں گے، فرض کر لیتے ہیں، تب بھی ثقافت اہل بیت کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ مدینہ منورہ نہیں جائیں گے تو ثقافت اہل بیت کی نمائندگی نہیں ہوگی۔ ہم ترس جاتے ہیں، دیکھیں کوئی مومن دکھائی دے کس صف میں کھڑا ہوا، ہائے جنت البقی، کوئی ہو سلام کرنے والا، کوئی ہو زیارت نامہ پڑھنے والا۔ یہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی آج رہتا ہو، ہے تو ہمارا شہر، ہے تو سیدہ کا شہر۔ اللہ اکبر۔ کسی کے رہنے سے کوئی مالک نہیں بن جاتا۔ اگر مالک بن جاتا ہوتا تو کعبے میں رکھے گئے بت کعبے کے مالک ہو جاتے۔ ایک دن تو آنا ہے جب زہق الباطل کہ ان الباطل کانا زہوقا، حق تو آ جائے پہلے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں شہزادی کونین کا زیارت نامہ، اس کے 3 حصے، اس میں خالی ایک جملہ، السلام علیکی ایتھا المحدثۃ العلیمہ۔ سلام و شہزادی آپ پر، آپ کون ہیں؟ محدثہ العلیمہ۔ عجیب بات ہے، ترتیب بدل دیجئے، کہیے علیمہ المحدثہ، فرق کیا پڑے گا؟ کبھی چائے بنائیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ اگر آپ نے چائے بنائی، دودھ ڈالا غلط وقت پر، تو پتہ چلا چائے کا اصل ذائقہ نہیں آ رہا۔ میں تو مثال وہ دے سکتا ہوں جو میرے پاس بہت قریب مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دودھ ڈال دیا پہلے، پھر ٹی بیگ ڈالا بعد کے اندر، اب گیس کہاں آتی ہے؟
اب تو گیس صرف سننے میں آتی ہے. تو چائے بنانے کے لیے آپ نے استعمال کیا کیٹل کو, الیکٹرک کیٹل کو. جب بجلی آتی ہے تو گیس نہیں آتی, جب گیس آتی ہے تو بجلی نہیں آتی. اب باتیں بڑی آسان سی ہیں, سب کچھ آ جاتا اگر آل محمد سے محبت آ جاتی. سب کچھ تو خدا نے دیا اس ملک کو, کیا ایسی نعمت, اللہ اکبر. تو چائے بنانے کی مثال, غلط وقت پہ ڈال دیا آپ نے دودھ کو تو رنگ نہیں آئے گا. پہلے چائے کالی کر لیجیے, اور جب چائے کالی ہو جائے پھر ڈالیے دودھ. لفظ محدثہ اور علیمہ, محدثہ پر بات کریں کسی اور موقع پر. محدثہ کا ترجمہ ہے فاطمہ زہرا فرشتوں سے ہم کلام ہونے والی. تو کیا فرشتے غیر نبی سے ہم کلام ہوتے؟ بیچارے مسلمان اتنے سیدھے سادے مسلمان ہیں, کہتے بس فرشتے, بس انبیاء ہی علیہ السلام ہوتے ہیں. حیرت کی بات ہے, انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اور جن کے نور سے نبی بنائے جائیں ان کو علیہ السلام کہتے ہوئے شرم آتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. السلام علیکی ایتھا المحدثہ, اے وہ ذات جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے تھے. ہم کلام کیسے ہوتے تھے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول 70,000 فرشتے, 70,000 فرشتے جب سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تب آ کر کہتے تھے یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے فاطمہ, اللہ نے آپ کو چن لیا, اللہ نے آپ کو طاہرہ قرار دیا اور عالمین کی تمام عورتوں پر منتخب کر لیا. حیرت کی بات ہے کہ جی قرآن میں تو مریم کا نام ہے, فاطمہ کا نام تو نہیں ہے. قرآن کس کی زبان سے سنا ہے؟ بس جس کی زبان سے قرآن سنا اسی کی زبان سے فاطمہ کا نام سنا. آواز بلند نعرہ سلوات. السلام علیکی ایتھا المحدثہ. اور صرف اختصار لفظ محدثہ پر بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں. حدثہ یحدث, حدیث بیان کرنا, خبر بیان کرنا. اس کا ایک بڑا مفہوم کہ فرشتوں سے ہم کلام ہونا. فرشتے اگر موسیٰ کی ماں سے بات کریں, حضرت برخانہ, فرشتے بات جناب سارہ سے کریں تو سارہ نبی ہیں. موسیٰ کی ماں نبی تھیں؟ نہیں. حضرت مریم سے آگے کلام کریں تو مریم نبی ہیں؟ نہیں. تو پتہ چلا خدا کے فرشتوں کے کلام کرنے کے لیے کسی کا نبی ہونا شرط نہیں ہے.